بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، میاں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا اب اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کا آخری 1.5 سال جو ہے، میڈیا نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی، شدید احتجاج کیا۔ ہر روز آپ ٹاک شوز سنتے رہے ہیں کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جب حج مہنگا ہوا، جو کہ تقریباً 4,30,000 یا 4.5 لاکھ کے لگ بھگ تھا، تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے، اس کی حکومت نہیں چاہتی کہ لوگ جا کر وہاں پر حج ادا کریں۔ شدید رد عمل آیا۔ لیکن جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے یہ بڑی ہے۔ چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، جو کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بجلی کی قیمتیں، یہ 2-3 بار بجلی کے یونٹس اس کی پرائس بڑھا چکے ہیں۔ لیکن اس پر پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میڈیا امیر ہو چکا ہے یا بے ضمیر ہو چکا ہے۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، تنقید ہر سیاستدان پر ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اگر دوسرے سیاستدانوں پر ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب پر بھی ہو سکتی ہے۔ سو تنقید کرنی چاہیے اور لوگوں تک جو حقائق ہیں وہ پہنچنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اس پر تنقید کریں اور دوسرے لوگوں کو آپ ریلیف دیں، تو یہاں سے پھر پرابلم کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان میں پچھلے 40 سالوں سے یہی حکمران بار بار آتے رہے۔ سندھ کی حالت آپ دیکھ لیں، جنوبی پنجاب کی حالت دیکھ لیں۔ اگر آپ ان سیاستدانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے اور صرف آپ عمران خان کا دور حکومت، جو کہ 3.5 سال یا 3.25 سال جو اس کا پیریڈ ہے، اس پر ہی آپ تنقید کریں گے، تو پھر یہاں سے مسائل جنم لیں گے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ٹارگیٹڈ کارروائی کیوں ہو رہی ہے۔ تو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں مہنگائی پر۔ دیکھیں، پاکستان کا غریب طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا تھا، عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی مہنگائی بڑی ہے، اور وہ پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے تھے کہ یہ پچھلی حکومتوں نے چونکہ زیادہ قرضے لیے، غلط پروجیکٹ لگائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ 15 پارٹیز، ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، پیٹرول ہم سستا کریں گے، ڈیزل سستا کریں گے، ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا، اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں ہم کمی کریں گے، آٹا، گھی، چینی لوگوں کو سستے ملیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے، وہ بات نہیں کر رہا۔ پہلے اینکر جو تھے وہ لاہور میں، کراچی، دوسرے شہروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے، پبلک کی رائے لیتے تھے کہ کس طرح عمران خان کی حکومت میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب وہ سارے لوگ خاموش ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ان کو پیسہ مل چکا ہے یا ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ آخر کچھ تو وجہ ہے نا کہ امریکہ نے جو پاکستانی لوکل لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر جو رجیم چینج کا آپریشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد مہنگائی جو ہے یہ بڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کا غریب طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا تھا، وہ مزید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گھی، آٹا، چینی مہنگا ہو چکا ہے، لیکن اس پر وہ نام نہاد صحافی، وہ خود ساختہ صحافی جو کہ چیختے تھے، چلاتے تھے، عمران گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جو کہ بنانا چاہیے، حکمرانوں پر تنقید کرنی چاہیے۔ لیکن اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، اب وہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ اب وہ لوگوں سے جا کر پبلک کی رائے کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب میڈیا کے ٹاک شوز میں مہنگائی ڈسکس نہیں ہو رہی؟ بجلی کی قیمتیں جو بڑی ہیں، پرائسز جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ، خاص طور پر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے تھے کہ 4.5 لاکھ عمران خان نے حج کر دیا، اس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے۔ اب حج کی اب پرائس چیک کریں، 7-8 لاکھ سے اس کی قیمت بڑھ چکی ہے اس سال۔ اب وہ کون سے ایجنٹ ہیں؟
وہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے حج کو ڈبل کس کے کہنے پہ کیا ہے، اس کو ہم کون سے ایجنٹ کہیں، کس نام سے ان کو پکاریں، وہ بھی ذرا بتا دیں۔ میرے بات کرنے کا دوستو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی ہے، غربت ہے، پاکستان جو مسائل میں گرا ہوا ہے، یہ پچھلے 75 سال پاکستان کے سیاستدانوں کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ غلطیوں کا، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ پچھلے 75 سالوں سے جو غلط فیصلے ہوئے، غلط پالیسیاں مرتب کی گئیں، یہ تسلسل سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ قوم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اور آخر میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی یو کے میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے۔ میں ادھر ایک سیاستدان سے بات کر رہا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اس وقت کنزرویٹو پارٹی، ٹوری پارٹی، وہ گورنمنٹ میں ہے، بورس جانسن پرائم منسٹر ہے، اور لندن میں بہت ساری سیٹیں جو ہے یہ ٹوری پارٹی ہار گئی ہے اور وہ سیٹیں لیبر نے لے لی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ویسے تو اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک جو میجر وجہ یہ ہے کہ ابھی کرونا کے دوران ادھر لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اور بورس جانسن نے کچھ پارٹیز کی، لوگوں کو اس بات پر غصہ ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، پبلک اپنے گھروں میں تھی، تو پھر پرائم منسٹر نے یہ پارٹی کیوں کی؟ یعنی آپ ان کا اخلاقی لیول چیک کریں کہ لوگوں نے اس بات پر ووٹ نہیں دیے ان کو، اور یہ لندن میں کئی سیٹیں ہار گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں وہی چور، لٹیرے، ڈاکو، کرپٹ بار بار آتے ہیں، پیسہ لوٹ کر لے جاتے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں مل رہا، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، اور وہی غریب وہ ان لوگوں کے پیچھے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں کسی پارٹی کو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں، یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، آپ کا یہ جمہوری حق ہے، آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن خدا کے لیے یہ تو سوچیں کہ آپ مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور یہ سیاستدان یہ عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ جب قوم بیدار ہوتی ہے نا، پھر معاشرے میں انقلاب آتا ہے۔ اور پوچھیں ان صحافیوں سے کہ تم رات دن جو مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، اب کیوں خاموش ہو؟ اب کیوں نہیں بات کر رہے؟ اب حج پر کیوں نہیں بات ہو رہی؟ حج کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، اب کیوں نہیں بات کر رہے؟ آٹا، گھی، چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیونکہ صحافیوں کی جیبوں میں پیسہ ڈال دیا گیا ہے اور وہ خاموش ہیں۔ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو، میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ یہ پبلک میں اپنا بیانیہ بیچیں، اور پھر جا کر یہ رجیم چینج کا جو کمپلیٹ ہوتا ہے یہ مشن، جتنے بھی ممالک میں یہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں ان کا سیم ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اب صحافی خاموش ہیں، اب کوئی بات نہیں کر رہا۔ مہنگائی تو بڑی ہے تو بات کریں اس پر، لیکن یہی وجہ تھی کہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ تھا عمران خان، تاکہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب قوم پاگل تو نہیں ہے، ہر کسی کو پتا ہے۔ اب دیکھیں، سی پیک اتھارٹی ختم کر دی گئی ہے، سی پیک سلو کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں کہ چائنا سے، رشیا سے پاکستان کو دور کر دیا گیا ہے۔ سستی گندم جو عمران خان کے دور میں 30% سستی گندم جو ملنی تھی، وہ سارے معاہدے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ مہنگائی بڑھے گی اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ پاکستان میں گندم تو اتنی ہی ہے، لوگوں کسان جو ہیں وہ زیادہ اب گندم نہیں لگاتے، دوسری فصلیں مکئی، آلو وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو اس سے مہنگائی کے اور طوفان آنے والا ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ اس پر خاموش ہے، اور وہ صحافی جو رات دن چیختے چلاتے تھے اب وہ خاموش ہیں۔ تو خدا کے لیے قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، تبھی جا کر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔